الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ حصہ اول کے سبق نمبر 13A میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الناس کو سیکھیں گے، گرامر میں فعل مضارع کو کنٹینیو کریں گے۔ اس سبق کے ختم تک آپ 156 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 32,111 بار آئے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 4,500 نئے الفاظ ہیں، جو ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ جو آپ قرآنک الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم لیتے ہیں سورۃ الناس کو۔ سورۃ الناس قرآن کی آخری سورت ہے۔ سارا قرآن اللہ نے سکھا دیا، تو آخر میں بہترین فارمولہ ہم کو دیا ہے کہ قرآن معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے بہترین صورت ہم کو سکھائی ہے، جس میں ہم کو حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے۔ کس سے؟ شیطان سے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ قل یعنی کہہ دیجئے، اور قل، قالا اور قالو یہ مل کر قرآن کریم میں بہت ہی مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ قل یعنی کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی، رب کی، بربی رب کی، الناس لوگوں کے۔ انسان یعنی انسان، ناس یعنی لوگ، انسان ناس یعنی لوگ۔ تو اس آیت کو ہم کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ اس کو تصور اور احساس سے پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے اور میں اس کی حفاظت مانگ رہا ہوں، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ اور پھر آپ احتساب، پلان، تبلیغ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجیے، فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعد شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں، پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کرے، ریکویسٹ کرے کہ آگے بھی دے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے برب الناس، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی۔ تو لوگوں کا رب، پھر اس آیت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہاں اعوذ باللہ نہیں کہا، یہاں قل اعوذ برب الناس کہا۔ کیوں؟ اللہ نے جو یہ الفاظ بدلے ہیں اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ یعنی آج اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 700 کروڑ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کو پرورش کرنے والا۔ اب مائی کون کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناس لوگوں کے۔
قل اعوذ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناس لوگوں کے، قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ لیکن جب ملا کے پڑھیں گے نا تو ناس کا ترجمہ پہلے ہوگا، تھوڑی ترتیب آگے پیچھے ہوگی معنی کے اعتبار سے۔ قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی۔ جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں، مائک کو بند کیجئے۔ ملک الناس الہ الناس، بادشاہ کی، لوگوں کے، لوگوں کے معبود کی۔ ملک الناس، ملک یعنی بادشاہ، اور آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں گے کہ زبر زیر کی غلطی سے معنی میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے، معنی کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ملکی، ملک یعنی بادشاہ، اور اگر اسی کے زیر کو ہٹا کر ہم نے زبر کر دیا ملک تو مطلب ہو گیا فرشتہ، ملک کی جمع ہے ملائکہ، اور اسی طرح مالک یعنی مالک، اونر، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو زبر زیر سے بہت زیادہ معنی میں چینجنگ ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ملکی بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، انسان یعنی آدمی، ناس یعنی لوگ، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہوگی معنی میں۔ ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود کی۔ تو الہ کی جمع ہے آلہہ، الہ کی جمع آلہہ، الہ یعنی معبود، الہ کا لفظ جو ہے یہ سنگولر ہے، اور آلہہ یہ لفظ اس کا پلورل ہے۔ تو ملک الناس الہ الناس لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا پوائنٹ ہو رہا ہے، کیا پوائنٹ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہم پہلے ملک الناس، ملک الناس کو لوگ لیتے ہیں لوگوں کے بادشاہ کی، یعنی سچا بادشاہ وہی ہے جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہو، جس کی بات لوگ مانتے ہوں۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں، اگر میں اپنے شہر کے چوراہا پر کھڑے ہو کر اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں تو لوگ مجھے پاگل ہی کہیں گے۔ کیوں؟ بادشاہ تو وہی ہے جس کا قانون چلے۔ بادشاہ کون ہے جی؟ جس کا قانون چلے۔ تو ملک الناس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، یعنی اسی کے قانون کی اطاعت کریں۔ کس طرح بلائیں گے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف؟ زبردستی نہیں، بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور سچا معبود تو وہی ہے جس کو لوگ مصیبت کے وقت پکارتے ہوں، چاہے اس کا ویسے انکار کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھ کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش اور اطاعت کروں، شیطان اپنے نفس کی بات ماننے سے بچوں، نہ شیطان کی اور نہ اپنے نفس کی بات ماننے سے، یعنی اپنے نفس کی بات بھی نہ مانوں اور شیطان کی بات بھی نہ مانوں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، یعنی جو دل میں آیا بس وہی کر لیا اور اللہ کے احکام کو توڑ دیا؟ جی، تو مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ ملک الناس بادشاہ کی، لوگوں کے، الہ الناس
لوگوں کے معبود کی. لیکن جب ایک ساتھ پڑھیں گے پھر ترجمہ کی ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہوگی. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. ملک الناس الہ الناس لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. آگے بڑھتے ہیں، مائک بند کیجیے. من شر الوسواس الخناس شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. من شر، من یعنی سے، یہ تو آپ نے پہلے بھی سیکھ لیا. اعوذ باللہ من الشیطان، من شر سر سے، من یعنی سے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. من یعنی سے. شر، شر کے دو معنی ہیں، شر کے دو معنی ہیں، برائی بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. برائی اور دوسرا تکلیف، یعنی کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے دیکھنے میں اچھی لگے. مثلا کچھ گناہ ظاہر میں اچھے لگتے ہیں مگر وہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں، تو من شر سر سے. الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الوسواس یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، محسوس بھی نہ ہو. الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. خناس کیا ہے؟ خناس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، دوسرا ہے پیچھے ہٹ جانے والا، دوسرا ہے پیچھے ہٹ جانے والا. اور شیطان ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں انسان کے ساتھ رہتا ہے. جب آدمی غافل ہو تو وہ وسواس ہوتا ہے، وہ وسواس ہوتا ہے. انسان جب اللہ کو بھول جائے تو وہ وسواس ہوتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے. اور جب اللہ کو یاد کرنے لگے تو پھر یہ خناس ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے فوراً. تو پہلا قدم شیطان کا کیا ہے؟ یہ وسوسہ ڈالتا ہے. اور شیطان جو ہے وسوسہ ڈالنے میں اگر کامیاب ہو گیا تو پھر وہ بار بار جب وسوسہ ڈالے گا تو وہ نیت ہو جائے گی، اور جب نیت ہوگی تو پھر عمل کا موقع ملے گا تو اس پہ آدمی عمل بھی کر لے گا. اور پھر جب بار بار عمل کرے گا تو پھر وہ جو ہے اس کی عادت بن جائے گی، اور عادت اس کو جو ہے آخری انجام تک پہنچائے گی. بار بار کرنے سے عادت بنے گی، اور عادت پھر اسے آخری انجام تک لے جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ایسا آدمی شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر ابھی آگے بھی آئے گا. تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان جو ہے خناس ہو جاتا ہے. مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے. من شر اور شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. من شر شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. من شر الوسواس الخناس شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. اب ہم لیتے ہیں اگلی آیت. الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. الذی یعنی جو، الذی یعنی جو، اور الذی کی جمع ہے الذین. صراط الذین انعمت آپ نے سورہ فاتحہ میں سیکھا، راستہ ان لوگوں کا جو.
تو الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ یو سے شروع ہوا ہے، ہم نے اب سے پہلے بھی سیکھا، یخلق، یعبد، یذکر، اسی طرح یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسواس کون ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا۔ یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، دیکھیے صدر کی جمع ہے صدور، صدر یعنی سینہ، صدور یعنی سینوں میں، دلوں میں، فی صدور الناس دلوں میں، الناس لوگوں کے، الناس کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں بارہا استعمال ہوا ہے، یعنی تقریباً 300 بار آئے ہیں یہ، ہر صفحہ پر، ہر 2 صفحہ پر آپ کو ایک بار ملے گا الناس کا لفظ۔ جی تو اب ہم شیطان کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ سینہ میں وسوسہ ڈالے، سینہ دل کا آنگن ہے، اور چور جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ آنگن کا استعمال کرتا ہے، لیکن اگر آنگن میں آپ کا چوکیدار ہے، پہرے دار موجود ہے، تو پھر جو ہے چور ہمارے گھر کے اندر آ کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو شیطان کا حملہ بھی آنگن ہی سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں آنگن سینہ ہے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل پھر سیاہ ہونے لگتا ہے۔ تو فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے، جبکہ قرآن نے کہا شفاء لما فی الصدور، شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے، یا اس کے لیے جو سینوں میں ہے۔ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، الناس لوگوں کے، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس دلوں میں لوگوں کے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ آخری ٹکڑا دیکھتے ہیں، من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ من یعنی سے، یہ تو آپ نے بارہا دیکھا۔ من الجنتی جنوں میں سے، من الجنتی جنوں میں سے۔ اب اس کے لیے آپ کو کھنڈرات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جنوں کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ جن ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ جن ہیں۔ من الجنتی جنوں میں سے، تو آپ یہ مت کہیے کہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایک جن ہے اور بہت ہی خطرناک ہے، لیکن گھبرائیے گا مت، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھی ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں۔ اور پھر جب قرآن کی بات ہو، قرآن کی تعلیم کا جو ذکر ہو، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو بھی بھیج دیتے ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے، شیطان ہے، وہ بدترین بدماش دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس کیجیے۔ تو من الجنتی جنوں میں سے، اب یہ بات تو ظاہر ہے، جنوں میں سے یہ تو واضح ہو گئی کہ یہ وہ شیاطین ہے، لیکن یہاں والناس اور انسانوں میں سے، اب ہمیں یہ دیکھنا کہ بھئی انسانی وسواس کون ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر وہ دوست، ہر وہ ساتھی، ہر وہ گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہو یا گناہوں پر اکساتا ہو، وہ شیطان ہے۔ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو دہریے بنا رہا ہے، جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول نہیں،
معاشیات کے ماہرین جو کہتے ہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے پیچھے سودی شیئر مارکیٹ یا سودی بینکس وغیرہ سے اس طرح مسلسل کام چل رہا ہے۔ میڈیا میں موجود اسلام پر حملہ کرنے والے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم اور تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے جس کو مسلم، ترمذی اور نسائی میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثال ہیں۔ کون سی ہیں وہ؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اب آپ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے، من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے، من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو سورۃ الناس کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ مطالعہ کے بعد دعا کریں گے، کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ پھر احتساب ہو، میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بری صحبت تھی، بری چیزیں تھی، ٹی وی کا غلط استعمال تھا، انٹرنیٹ کا بیجا استعمال تھا، یا علم کی کمی کی وجہ سے کیوں آیا؟ پھر پلان ہو کہ انشاءاللہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہوں گا اور تمام خراب چیزوں کو یکسر چھوڑ دوں گا۔ پھر تبلیغ بھی ہو، انفرادی اور اجتماعی کوشش بھی ہو۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا حصہ۔ اب ہم اس کے دوسرے پارٹ یعنی پارٹ بی کو لیں گے، جس میں ہم گرامر کو پڑھیں گے۔ یہ ہے ہمارا گرامر کا حصہ یعنی پارٹ بی، جس میں ہم فعل مضارع کے کچھ اور افعال بھی سیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ گرامر کو ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ گویا کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم مومن وغیرہ۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ تو الفاظ یا کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3: اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کو ہم نے دیکھ لیا، یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب مکہ، یہ صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم مومن وغیرہ۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسم کی کیا نشانی ہے، کیا پہچان ہے۔ تو اسم کی نشانیاں بہت ساری ہیں، لیکن جو زیادہ تر استعمال ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے جیسے المسلم، یا اس کے اخیر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین آ سکتی ہے جیسے مسلمون، مسلمن، مسلمین، یا واو نون یا نون بھی آ سکتا ہے جیسے مسلمون، مسلمین، الف اور لمبی تا بھی آ سکتی ہے جیسے مسلمان۔ تو جب بھی کسی الفاظ کے ساتھ آپ اس طرح کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہی پہچان لیں کہ یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے۔ اب ہم ورب کو کر رہے ہیں یعنی فعل کو سیکھ رہے ہیں۔ فعل کو عربی انگلش میں ورب کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اکثر جو فعل بنتے ہیں نا وہ 3 حروف سے بنتے ہیں جیسے فعال، فتح، نصر، ضرب۔ اور عربی زبان میں فعل کی 3 ہی قسمیں ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی جو ہو گیا، دوسرا ہے فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، تیسرا ہے فعل امر یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا۔
تو یاد رکھیے ماضی کیا ہے؟ ماضی کے آخر میں حروف بدلتے ہیں، جیسے فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یعنی فعل ماضی میں آخری کے لیٹر میں تبدیلی ہوتی ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کام کس نے کیا ہے۔ اور فعل مضارع میں سامنے کا حصہ بدلتا ہے، یعنی اس کے ٹھیک سامنے چینجنگ ہوتی ہے، جیسے یفعلو، یفعلونا میں آپ یا کو دیکھیں گے، تفعلو، تفعلونا میں آپ تا کو دیکھیں گے، افعلو میں حمزہ کو اور نفعلو میں نون کو دیکھیں گے۔ تو فعل ماضی آخر میں چینجنگ ہوگی، فعل مضارع کے شروع میں ہی چینجنگ ہو جائے گی۔ اور اس سبق میں ہم 2 فعل اور کریں گے اور 2 آپ کے جو ہے ہوم ورک ہوں گے۔ جو 2 فعل ہم جو 2 سیٹ سیکھیں گے اس میں ہے نصرہ، اس نے مدد کی، اور خلقہ، اس نے پیدا کیا۔ دیکھیے فعل کے ہم نے 2 نمونے سیکھے ہیں، اصولاً تو یہی سسٹم ہے، جیسے فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، لیکن عربوں نے بولنے کی آسانی کے لیے تھوڑے سے چینجز کیے ہیں۔ جیسے پہلا اسٹائل کیا تھا؟ فتح یفتح۔ دوسرا اسٹائل ہم نے سیکھا فعل ماضی ہی میں سمیع۔ یہ سماع نہیں ہے، سمیع ہے، اور اسی کے اسٹائل پر علیمہ اور عمیلہ۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سماع اتنا آسان بولنے میں نہیں جتنا سمیع آپ آسانی سے بول سکتے ہیں۔ تو دوسرا اسٹائل سمیع یسمع والا ہوا۔ اب تیسرا اسٹائل کیا ہوگا؟ نصارہ والا، نصارہ ینصر۔ اس کا جو چینج ہے یہاں پر ہوتا ہے ینصر، تو اس کو ہم ابھی آگے دیکھیں گے۔ تو ایک مرتبہ فعل ماضی کیا ہیں، آپ فعل ماضی کو دہرائیے میرے بعد۔ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی یا ہم سب نے مدد کی۔ تو نصرہ سے فعل مضارع کیا ہوگا؟ ینصرو، یعنی صاد کے اوپر جو پیش ہے نا ینصرو، اب یہ سارے جو ہے اس ٹیبل کے اوپر لے کر چلنا پڑے گا۔ ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو۔ اور فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر، حال اور مستقبل۔ تو جب ہم ترجمہ کریں گے ینصرو تو دونوں زمانے کو لے کر چلیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب آپ ترجمہ کیجیے۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ میرے بعد عربی پڑھیے۔ ینصرو ینصرونا، ینصرو ینصرونا، تنصرو انصرو، تنصرو انصرو، تنصرونا، ننصرو، تنصرونا، ننصرو۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال۔ حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے؟ آپ کہیں گے نعم ینصرو، ہاں وہ مدد کرتا ہے۔ حل ینصرونا کیا وہ سب مدد کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے نعم ینصرونا، ہاں وہ سب مدد کرتے ہیں۔ تو جواب دیجئے مجھے اب، حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے؟
नअम यंसुरु, हाँ वो मदद करता है। हल यंसुरूना, क्या वो सब मदद करते हैं? नअम यंसुरूना, हाँ वो सब मदद करते हैं। अब हमारी और आपकी बात, हल तंसुरु, क्या आप मदद करते हैं? नअम अंसुरु, हाँ मैं मदद करता हूँ। हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं? नअम नंसुरु, हाँ हम सब मदद करते हैं। तो एक मरतबा फिर दोबारा से इनको रिपीट कीजिए। हल तंसुरु, क्या आप मदद करते हैं? नअम अंसुरु, हाँ मैं मदद करता हूँ। हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं? नअम नंसुरु, हाँ हम सब मदद करते हैं। हमने ये बात आपको बताई थी कि किसी भी अल्फाज की जो असली हालत होगी वो पेश के साथ होगी, चाहे दो पेश हो या एक पेश हो। तो कैसी होगी? ज़ैदुन, और इसको अरबी में कहते हैं फ़ाइली हालत और इंग्लिश में कहेंगे इसको सब्जेक्ट की हालत। और अगर इसके ऊपर ज़बर आएगा तो वो किसी वजह से आएगा, तो फिर होगा ये ज़ैदन। अब ज़ैदन को अरबी में कहेंगे मफ़ऊल, ज़ैदन को अरबी में कहेंगे मफ़ऊली हालत और इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्ट की हालत, तो ज़ैदन। अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल में ज़ैदन को ऐड करते हैं। हल यंसुरु ज़ैदन, क्या वो मदद करता है ज़ैद की? आप कहेंगे नअम यंसुरु ज़ैदन, हाँ वो मदद करता है ज़ैद की। तो ज़ैदन ज़ैदन ऐड करते चले जाएंगे क्वेश्चन में भी और आंसर में जी। हल यंसुरु ज़ैदन, क्या वो मदद करता है ज़ैद की? नअम यंसुरु ज़ैदन, हाँ वो मदद करता है ज़ैद की। हल यंसुरून ज़ैदन, क्या वो सब मदद करते हैं ज़ैद की? नअम यंसुरून ज़ैदन, हाँ वो सब मदद करते हैं ज़ैद की। हल तंसुरु ज़ैदन, क्या आप मदद करते हैं ज़ैद की? नअम अंसुरु ज़ैदन, हाँ मैं मदद करता हूँ ज़ैद की। हल तंसुरून ज़ैदन, क्या आप सब मदद करते हैं ज़ैद की? नअम नंसुरु ज़ैदन, हाँ हम सब मदद करते हैं ज़ैद की। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए और इसको ध्यान से और गौर से देखिए। अरबिक जुबान में, अरबी में ज्यादातर जितने भी आप औज़ान पढ़ेंगे, जितने भी आप अफ़आल पढ़ेंगे ना, वो इन चार स्टाइल पर ही आएंगे ज्यादातर, बेशतर। चाहे वो फतह यफ्तहु का स्टाइल हो, या नसरा यंसुरु का स्टाइल हो, या दरबा यदरिबु का स्टाइल हो, या फिर समिआ यस्माउ का स्टाइल हो। ज़्यादातर अफ़आल कुरान के अंदर इन्हीं 5 पैटर्न्स पे, 5 स्टाइल पर इस्तेमाल हुए हैं। तो अब इनको आप गौर से समझना है, ध्यान से बात को जो है अपने दिमाग के अंदर जज्ब करना है, बिठाना है। तो हमने कहा कि ये 4 ही मशहूर औज़ान हैं, ये 4 ही जो है मशहूर पैटर्न्स हैं, ये 4 ही मशहूर स्टाइल्स हैं। तो पहला स्टाइल क्या है? फतह यफ्तहु नसरा यंसुरु दरबा यदरिब। तो अब देखिए आप, फतह नसरा दरबा, ये तीनों फ़ेल माजी की चाबी हैं अपनी अपनी स्टाइल की। फतह मुस्तकिल एक बाब है, मुस्तकिल एक स्टाइल है, नसरा मुस्तकिल एक बाब है, दरबा मुस्तकिल एक बाब है। तो फतह नसरा दरबा, इनको माजी में हम देखेंगे को तीनों पर क्या फ़र्क है, तो बताइए आप। हाँ, तो तीनों पर कोई फ़र्क नहीं है, यानी फ़ा पर ज़बर है, नून पर भी ज़बर है, द्वाद पर भी ज़बर है। जहाँ ता के ऊपर ज़बर है वहाँ साद के ऊपर भी ज़बर है, वहाँ रा के ऊपर भी ज़बर है। इसी तरह हा के ऊपर भी ज़बर है, रा के ऊपर भी ज़बर है और बा के ऊपर भी ज़बर है। तो ये माजी में गोया के तीनों एक ही जैसे हैं, तो हम इनके स्टाइल को नहीं पकड़ सकते कि कौन सा वर्ब इनके स्टाइल पर आया है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके मुजारे को देखना पड़ेगा, इसके मुजारे में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फतह का मुजारे क्या होगा? यफ्ताहु। नसरा का मुजारे क्या होगा? यंसुरु। और दराबा का मुजारे क्या होगा? यदरिबु।
تو یفتح، ینصر، یضرب، آپ بتائیے ان میں تینوں میں کہاں آپ نے فرق محسوس کیا ہے؟ کہاں چینجنگ دیکھی ہے آپ نے ان تینوں جو ہے فعل مضارع کی چابیوں میں؟ ہاں، یفتح، ینصر، یضرب، یہاں یفتح میں تا کے اوپر زبر ہے، ینصر میں صاد کے اوپر زبر ہے، اور یضرب میں را کے نیچے زیر ہے۔ جی ہاں، یہی۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ فعل مضارع کے آخری حرف سے پہلے یعنی زبر ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر، لیٹر کے اوپر اب اگر زبر ہے تو وہ فتح یفتح کا وزن ہے۔ اسی طرح فعل مضارع کے آخری حرف سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہے تو وہ نصر ینصر کا وزن ہے، اور فعل مضارع کے آخری حرف سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو وہ ضرب یضرب کا وزن ہے۔ جی ہاں، اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے، اور پھر ہم ابھی آپ کی چیک ان بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے، کتنا نہیں سمجھا ہے۔ ابھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ تیار ہو جائیے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ جعل یجعل یہ کون سی اسٹائل ہے؟ جعل یجعل یہ کون سی اسٹائل ہے؟ بتائیے۔ ہاں، یہ فتح یفتح کا اسٹائل ہے، کیونکہ یجعل کا لام آخری حرف ہے اور اس سے پہلے جو عین ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، آگے دیکھیے، ذہب یذہب یہ کون سا اسٹائل ہے جی؟ ہاں، یہ بھی فتح یفتح کا اسٹائل ہے، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر آیا ہے۔ اچھا جی، آپ مجھے بتائیے، عبد یعبد، عبد یعبد یہ کون سا اسٹائل ہے؟ بتائیے دھیان سے۔ جی ہاں، یہ نصر ینصر کا اسٹائل ہے، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ حرف کے پہلے جو حرف آیا ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ آگے دیکھیے، ذکر یذکر یہ کس کا اسٹائل ہے؟ ہاں، نصر، یہ بھی نصر ینصر کا اسٹائل ہے۔ اسی طرح اور دیکھیں گے، شکر یشکر یہ کس کا اسٹائل ہے جی؟ ہاں، یہ بھی نصر ینصر کا اسٹائل ہے۔ اچھا، اور بتائیے، ملک یملک یہ کون سا اسٹائل ہے؟ یہ ضرب یضرب کا اسٹائل ہے، کیوں کہ سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر آیا ہے۔ اچھا، ظلم یظلم یہ بھی جو ہے ضرب یضرب کے وزن پر ہے، اسٹائل پر ہے۔ تو ہم نے فعل مضارع میں آ کر ان کو پہچانا کہ کون کس کی اسٹائل پر آیا ہے۔ اب سمیعہ کے تعلق سے بات یہ ہے کہ سمیعہ کے تو چونکہ فعل ماضی میں ہی چینجنگ ہے، اس لیے اس کا تو معاملہ بہت آسان ہے، وہی پہچان لیں گے آپ۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلا ورب اس کا، خلق۔ خلق یہ ماضی کا لفظ ہے، تو آپ ایک مرتبہ ماضی کے افعال کو پڑھیں گے میرے ساتھ۔ خلق، خلقو، خلقت، خلقت، خلقتم، خلقنا۔ خلق سے فعل مضارع کیا ہوگا؟ یخلق، یعنی وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اب آپ ترجمہ کیجیے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، تخلق آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، اخلق میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو میرے بعد عربی پڑھیے، یخلق یخلقون، تخلق اخلق، تخلقون نخلق۔ اب عربی بھی پڑھیے اور ترجمہ بھی پڑھیے میرے ساتھ۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، تخلق آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، اخلق میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا،
تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال، حل یخلق کیا وہ پیدا کرتا ہے شیئن کسی چیز کو، تو سوال پورا کیا بنا، حل یخلق شیئن کیا وہ پیدا کرتا ہے کسی چیز کو، تو چونکہ پیدا کرنے کا کام اللہ کا ہے اس لیے ہم لا کے ساتھ اس کی نفی کریں گے فعل مضارع کے لیے، جبکہ فعل ماضی کے لیے ہم نے ما کے ساتھ نفی کی تھی، تو فعل مضارع کے لیے ہم جو پریکٹس کریں گے وہ لا کے ساتھ اس کی نفی کریں گے۔ تو حل یخلق شیئن کیا وہ پیدا کرتا ہے کسی چیز کو، تو لا یخلق شیئن نہیں وہ پیدا کرتا ہے کسی چیز کو۔ جی تو اب آپ جواب دیجیے، حل یخلق شیئن کیا وہ پیدا کرتا ہے کسی چیز کو، لا یخلق شیئن نہیں وہ پیدا کرتا ہے کسی چیز کو۔ حل یخلقون شیئن کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو، آپ کہیں گے لا یخلقون شیئن نہیں وہ سب پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو۔ آپ کی ہماری بات، حل تخلق شیئن کیا آپ پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو، لا اخلق شیئن نہیں میں پیدا کرتا ہوں کسی چیز کو۔ حل تخلقون شیئن کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو، لا نخلق شیئن نہیں ہم سب پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو۔ اب سوال ہوتا ہے تو کون پیدا کرتا ہے، من یعنی کون، من یخلق کون پیدا کرتا ہے، تو جواب ہے اللہ یخلق اللہ پیدا کرتا ہے۔ اب ہم لیتے ہیں اگلا ورب ذکرہ، ذکرہ یہ ماضی کا لفظ ہے، تو ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، فعل مضارع کیا ہوگا، یذکرو یعنی وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، تو اب ترجمہ کریں گے، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو میرے بعد عربی پڑھیے، یذکرو یذکرونا، تذکرو اذکرو، تذکرونا نذکرو۔ میرے بعد عربی کے الفاظ کو بھی دہرائیے اور ترجمہ بھی، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے۔ اگلا ورب لیتے ہیں عبادہ، عبادہ یہ ماضی کا ورب ہے، تو اس کو ایک مرتبہ دہرائیے، عبادہ عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتم عبدنا، تو عبادہ سے فعل مضارع کیا ہوگا، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو میرے بعد عربی پڑھیے، یعبدو یعبدون، تعبدو اعبدو، تعبدون نعبدو۔ ہاں یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔